5 بنیادی عقائد، ٹھیک ہے۔ معتزلہ کلامی فرقوں میں سے ایک ہے جس کو عباسی دور میں بڑا عروج حاصل ہوا۔ اس مذہب میں بڑے بڑے اہل علم بھی پیدا ہوئے ہیں۔ امامت کے مسئلے میں ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقائد کی تشریح اور قرآن مجید کی توضیح میں ان کی یہاں بھی عقل اور رائے کو خاص اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے نصوص کے متبادل الفاظ میں تعویذ سے کام لیا گیا ہے، لیکن اس قدر بھی نہیں جتنا کہ اسماعیلیوں اور اثنا عشرہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے چونکہ زیادہ لیا ہے، جتنا اسماعیلیوں نے جس طرح وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، نماز سے ان کا الگ مراد، زکوٰۃ سے الگ مراد، حج سے الگ مراد وغیرہ وغیرہ، مختلف جو اصول تھی دین کے ان سے الگ الگ معنی مراد لیے تھے۔ تو ان کے ہاں بھی تو تعویل ہے، لیکن ان کے ہاں اتنے تعویل اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اسماعیلیوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کلام مذہب کی بنیاد واصل ابن عطا مولود 80 ہجری، یعنی کہ جو امام ابو حنیفہ جس سن میں پیدا ہوئے تھے نا، اسی سن ہجری میں یہ بھی پیدا ہوئے تھے، اور 131 ہجری کو اس کی ساتھی عمر بن عبید نے رکھی اس کی بنیاد، ٹھیک ہے۔ نقل کیا جاتا ہے کہ امام حسن بصری کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ یہ میں نے خلاصہ بتا دیا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو 5 بنیادی عقائد ہیں نا، یہاں پہ آ جائے، یہ پورا خلاصہ میں کل بتا چکا ہوں۔ ان کی بنیادی عقائد وہ یہ ہیں۔ عقائد کے سلسلے میں معتزلہ کا مسلک 5 بنیادی اصولوں پر قائم ہے جن پر ان کے تمام فرقے متفق ہیں۔ نمبر 1، آواز آ رہی میری؟ اچھا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 وعد و وعید، نمبر 4 ایمان اور کفر کے درجوں کے درمیان ایک اور درجہ یعنی منزلہ بین المنزلتین، اور نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ہر ایک کی یہ تعریف کریں گے کہ توحید سے ان کے ہاں کیا مراد ہے، عادل سے ان کے ہاں کیا مراد ہے، وعد و وعید سے ان کے ہاں کیا مراد ہے، یہ 5 کی ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ تو توحید سے نمبر 1 توحید، اور اس سے مراد ہے کہ تنہا اللہ اچھا توحید اس سے مراد یہ ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ازلی اور قدیم تسلیم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر وغیرہ کے قائل نہیں ہے۔ آپ کل میری باتوں کو سمجھ لیا تھا آپ نے، میں نے جو تفصیل بتائی تھی؟ ہاں، تو اب اسی کو مقدمہ رکھ کے نا، اسی کو تمہید رکھ کے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ میں نے کل خلاصہ بتایا تھا کہ آپ لوگ آج یہ آسان لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ان کا بھی قدیم اور ازلی ہونا لازم آئے گا۔ جہاں سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ اور یہ عقیدہ توحید کی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی میں سے ایک صفت کلام بھی ہے، اور جب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس کو اگر ازلی مانا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی منافی ہے۔ میری بات غور سے سنو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلامی ہے، یہ قرآن مجید کلام ہے اللہ کی کہ نہیں ہے نا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بھی قدیم مانیں گے اللہ کی ذات، تو پھر تو توحید قائم نہیں رہے گی نا، پھر تو اللہ کی ذات بھی قدیم ہوگی، اللہ کی صفات بھی قدیم ہوگی، تو دو ذاتیں قدیم ہوئی، تو پھر تو شرک لازم آئے گا۔ اسی وجہ سے معتزلہ نے قرآن کو مخلوق کہا۔ معتزلہ نے قرآن کو کیا کہا؟ مخلوق کہا۔ اور اسی چیز پر امام احمد بن حنبل کوڑی بھی لگوائے گئے کہ امام احمد بن حنبل نے اس چیز کا انکار کیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اگر اس کو ازلی مانا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی منافی ہے۔ اس لیے ان کی نزدیک قرآن مجید ازلی کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ خلق قرآن کی مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے سلسلے میں عباسی دور میں معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان سخت معرکے کی صورت اختیار کر لی، اور قرآن کو مخلوق نہ ماننے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل وغیرہ کو ابتلاء و آزمائش سے گزرنا پڑا۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں، قدرت نہیں۔ دیکھو وہ میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا علم بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں ہے وغیرہ، بلکہ ان کی نزدیک یہ سب باتیں ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہے۔
یہ عین ذات ہیں، یہ الگ صفت نہیں ہے۔ یہ یعنی مطلب عین ذات کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے نا، جو جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا کام بھی کر لیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ کی ذات ہے نا، جو اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات کا کام خود کر لیتی ہے آٹومیٹکلی۔ جس طرح میں کہہ دوں نا، ایک آدمی ہوتا ہے، وہ خود ٹھیکیدار بھی ہے اور خود مزدور بھی ہے، خود ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے اور خود مزدور بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ ٹھیکیدار بھی تو ہے لیکن ٹھیکیداری کا کام خود کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مزدور کو میں کیا پیسے دوں گا، وہ کام میں خود کر لوں گا تو وہ پیسے بھی مجھے مل جائیں گے، گھر کا مال گھر پر رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا یہ والا عقیدہ ہے، سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ اسی بنیاد پر قرآن و حدیث میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، معتزلہ ان میں تعویل کرتے ہیں۔ مثلا دیکھو اللہ کا ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوتی ہے۔ تو معتزلہ نے اس کی دور دراز کا تعویل کی ہے، اس طرح کی یہ لفظ قلم سے ماخوذ ہے جس کے معنی زخم کے آتے ہیں، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج و محن کے ناخنوں اور فتنوں کے پنجوں سے زخمی کیا۔ اب اتنی تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ تو صاف ستھری بات ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کلام کیا، جو بھی صورت تھی اس کی، لیکن کلام کیا۔ لیکن یہ اس میں اتنا بعید تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام رنج و محنوں کے ناخنوں اور فتنوں کے پنجوں سے زخمی کر دیا، یعنی مطلب اس پر آزمائش آ گئی اور فتنے آ گئی اس ٹائم میں، جس طرح فرعون کا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، تو کلام سے یہی معنی مراد۔ اب اس کا آپس میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، لیکن کیا کرے، وزیر مجبور ہے، انہوں نے اس وجہ سے قرآن کو کیا کرے، مخلوق بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کرسی پر مستوی ہونے کی صفت معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مستوی کرسی پر مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو معتزلہ نے کہا کہ کرسی سے مراد علم ہے، کرسی سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی علم ہونے کی آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، عرش پر کیا ہے؟ مستوی وہ ہے، لیکن امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ استواء علی العرش کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ استواء علی العرش معلوم، مطلب یہ معلوم بات ہے کہ استواء علی العرش تو ہے، وکیفیتہ مجہول، کس طرح اللہ مستوی ہے، بیٹا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کے سوالات کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو استواء تو ثابت ہے، لیکن یہ چونکہ تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں استواء سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، اب دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا۔ تو معتزلہ یہاں پر بھی تعویل کرتے، تو معتزلہ نے کہا کہ خلیل یہاں خے کے زبر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ خلطہ، یعنی کہ بمعنی حاجت سے ماخوذ ہے، یعنی خلیل زبر کے ساتھ، یعنی خا پر جب زبر پڑھیں گے تو بمعنی حاجت سے ماخوذ ہے، اس لحاظ سے خلیل کے معنی